ابھی نائب محتمین صاحب عزیز مولانا شکیب سلم نے بیان کیا انتہائی دلدوز اور نہایت ہی غمناک خبر کہ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت نور اللہ مرقدہ کی ابھی وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ سب حضرات سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے. السلام علیکم. یہ خبر نہایت افسوس کے ساتھ نشر کی جاتی ہے کہ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں. اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری بایوگرافی، زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں تصدیقی بیان جو ان کے برخودار نے نشر کیا. اب سے کچھ گھنٹہ پہلے ہی یہ واقعہ، دلسوز واقعہ ہوا ہے کہ آپ انتقال فرما گئے، اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اب آئیے ہم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں. آپ کا شمار دور حاضر کے تصوف اور سلوک کے صفحہ اول کے مشائخ میں ہوتا ہے. آپ کی مکمل زندگی اتباع سنت اور تبلیغ دین کی مثال ہے. مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی کی ولادت 1 اپریل 1953 کو جھنگ کے شریف خاندان میں ہوئی. آپ کے والد محترم کا نام جناب اللہ دیتا تھا، جو خود بھی ایک حافظ القرآن تھے. آپ کی تربیت میں آپ کے بڑے بھائی ماسٹر احمد علی کا انتہائی اہم کردار رہا. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آپ کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ نے 1967 میں میٹرک، جبکہ 1971 میں پنجاب یونیورسٹی سے ہی بی ایس سی مکمل کی. پھر 1976 میں آپ نے الیکٹریکل انجینئر میں بی ایس سی کی ڈگری حاصل کی، اور بعد میں 1991 میں لمز یونیورسٹی سے ہیومن ریسورس مینجمنٹ کورس بھی مکمل کیا. غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آپ آگے تھے. اسکول میں آپ اسکاؤٹ، جمناسٹک، کرکٹ، فٹ بال اور تیراکی کے ماہر رہے. دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے دینی تعلیم سے بھی مالا مال ہیں. آپ حافظ القرآن ہیں. درس حدیث کی اعزازی ڈگری آپ نے جامعہ رحمانیہ جہانیہ منڈی اور جامعہ قاسم العلوم ملتان سے حاصل کی. انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ پاکستان کے مشہور صنعتی ادارے میں انجینئر کے عہدے پر فائز ہوئے. وقت کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے آپ جنرل مینیجر کے عہدے تک پہنچے، لیکن 40 سال کی عمر میں اسی پوزیشن سے استعفیٰ دے کر آپ نے اپنی باقی ماندہ زندگی کو دین کی تجدید اور اشاعت کی خاطر مکمل طور پہ وقف کر دیا. 1983 میں آپ کو حضرت خواجہ غلام حبیب رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے خلافت سے نوازا گیا. آپ کی شادی حضرت خواجہ محمد عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی سے ہوئی، جس سے آپ کے 2 صاحبزادے ہیں، جن میں مولانا پیر حبیب اللہ نقشبندی، مولانا پیر سیف اللہ نقشبندی شامل ہیں. آپ کی آواز میں قدرتی طور پہ حلاوت، مٹھاس پائی جاتی ہے. آپ ناصحانہ، مشفقانہ انداز میں بات کرتے تھے. بہت شفیق انسان تھے. آپ کا انداز بیاں شیریں، پرکشش، پر اثر اور موقع محل کے مطابق تھا. آپ کے بیانات نصیحت بشکل صحبت ہوا کرتے تھے، جو اصلاح تربیت پر مشتمل ہوتے تھے. آپ کے بیان میں دین کا درد اور غم اتنا ہوتا تھا کہ بہت سے سامعین رو پڑتے تھے. آپ کی شخصیت کا انداز بیان سب سے بڑھ کر آپ کے درد بھرے الفاظ سن کر ہزاروں لوگ گناہوں سے توبہ کر لیتے. آپ پر اتباع سنت کا اس قدر غلبہ تھا کہ ہر چھوٹے بڑے عمل میں سنت کو پیش نظر رکھتے. آپ کی جانب نظر شخصیت کو ذکر اللہ کے
انوارات نے گویا کشور و تسنیم سے دھو ڈالا تھا۔ آپ اب تک تقریباً 70 سے زیادہ ممالک میں دین کی دعوت کا پیغام لے کر جا چکے ہیں، جس کی وجہ سے کئی غیر مسلموں نے کلمہ پڑھا اور لاکھوں لوگوں کو سچی توبہ نصیب ہوئی۔ ان ممالک میں ڈنمارک، فرانس، امریکہ کی 22 ریاستیں، روس کی 9 ریاستیں، فن لینڈ، افغانستان، ترکی، ہنگری، برطانیہ، اٹلی، جرمنی، ناروے اور ساؤتھ افریقہ کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک ہیں جہاں آپ نے دین کی دعوت کا پیغام پہنچایا۔ آپ اردو کے علاوہ عربی اور انگریزی میں بھی بخوبی بیانات کرتے۔ آپ کی شدت محبت الہی، کامل اتباع سنت اور شریعت استقامت کی ایک عظیم دلیل یہ ہے کہ ہزاروں علماء کرام اور طلباء دین آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں۔ آپ کو سننے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد انڈیا سے تعلق رکھتی ہے۔ بھارت کی رپورٹس کے مطابق 2 حضرات اس سے پہلے گزرے جنہوں نے پورے بھارت پر اثرات ڈالے۔ ایک حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے حضرت الیاس رحمۃ اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت، اور ان میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، اور اب مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی ہیں جن کو اللہ نے لاکھوں انسانوں کی زندگی بدلنے کا سبب بنایا۔ آپ مریدوں اور متقین کو رسمی رواجی پیروں کی طرح صرف دعائیں ہی نہیں دیتے، بلکہ ان کو تعلیم و تربیت، علم و آگاہی اور حکمت و عرفان کی دولت سے بھی نوازتے۔ آپ کے بیانات کی طرح آپ کی کتابیں بھی دنیا بھر میں مقبول تھیں، جن میں عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حیات حبیب، تصوف اور سلوک، باادب نصیب، مکتوب فقیر، خطابات فقیر، موت کی تیاری، خواتین کی تربیت، بیانات، نماز کے اسرار و رموز، قرآن مجید کے ادبی اسرار و رموز اور بھی بہت سی اہم کتابیں شامل ہیں۔ آپ نے 1984 میں دارالعلوم جھنگ قائم کیا، جبکہ 1986 میں خواتین کی دینی تعلیم کے لیے جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قیام کیا، جس کے پرنسپل آپ کی اہلیہ ہیں۔ جھنگ میں ایک بڑے منصوبے کی بنیاد رکھی۔ اب اس وقت درس نظامی فقہ میں تخصیص، دفتر مسجد اور دیگر شعبہ جات قائم ہے، اور مکتبہ فقیر کے نام سے 1999 میں کتابوں کی اشاعت کا ادارہ قائم کیا، جس کے سیل سینٹر مختلف ممالک اور شہروں میں موجود ہیں، اور اس ادارے میں اب تک لاکھوں کتابوں کی اشاعت ہو چکی۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے؟ تو آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیے۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور کم از کم 5 دوستوں اور فیملی ممبرز کو یہ ویڈیو شیئر کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔